and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, Moody's and Fitch یہ دو لیڈنگ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں جس کو یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے ان کی ریٹنگز کو بہت کریڈیبل سمجھتا ہے اپنی ساری اکنامک اور فائنینشیل ڈیلنگز میں. انہوں نے پاکستان کے بارے میں بلومبرگ میں کہا ہے کہ پاکستان ول ریکوائر سگنیفیکنٹلی مور فنڈس دین واٹ اٹس ریسیونگ فرام دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ٹو میٹ اٹس ڈیٹ میچورٹیز اینڈ ٹو فائنانس اٹس اکنامک ریکوری. اگر ڈیجٹس میں بات کروں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت $3 بلین ملے ہیں آئی ایم ایف سے. ہمیں صرف ڈیٹ آبلیگیشنز اپنی پوری کرنے کے لیے یعنی قرضے کی ادائیگی کے لیے فسکل ایئر 23-24 میں تقریباً $25 بلین کی ضرورت ہے جسٹ فار دا ڈیٹ میچورٹیز کے لیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ریفارم امپلیمنٹیشن کے اوپر ہماری پروگرس جو ہے اس کو مانیٹر کرنے کا کہا ہے کہ آئی ایم ایف اس کو کنٹینیوس مانیٹر کرے گی اور نیکسٹ پروگرام میں پاکستان جا پاتا یا نہیں جا پاتا یہ اس کی بیس پہ کہ ابھی سے لے کے ان 9 months میں یہ جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا ہے اس میں ہم کتنی اپنی کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں اس کی بیس پہ یہ ڈیسیژن لیں گے کہ پاکستان نیکسٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا سکے گا یا نہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ابھی تک جس سچویشن میں پہنچ چکے ہیں وہاں پر ایک ایکسپرٹ ہیں عاطف میاں جنہوں نے ٹریبیون میں یہ کہا ہے کہ کرنٹلی وی آر ایٹ دا مرسی آف فارن اسسٹنس کہ ہم اگلے 4-5 سال فارن اسسٹنس کے بغیر ان ادر ورڈز آئی ایم ایف کے بغیر اور اس کے بعد دیگر کریڈیٹرز کے بغیر اپنی اکانومی نہیں چلا سکتے. سو آنے والے 8-9 مہینے آر ویری امپورٹنٹ کرٹیکل. جو کمٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیلیور کرنا پڑے گا اور ایک طرف یہ آبلیگیشن ہے اور دوسری طرف اس کا جو امپیکٹ آئے گا لوگوں پہ وہ بہت برا ہوگا. مہنگائی بڑھے گی, انفلیشن بڑھے گی, آپ کو قیمتوں کی جو پرائسز ہیں جو ایکچوئل پرائسز ہیں اس سے بہت زیادہ پے کرنا پڑے گی کیونکہ پاکستان میں کوئی پرائس کنٹرول میکانزم نہیں ہے, امپلائمنٹس جنریٹ ہو نہیں رہی ہیں, تو یو نیم اٹ. اور بہت زیادہ مسائل ہیں آنے والے وقت کے لیے. اسپینڈنگز حکومت کو اپنی کم کرنی پڑیں گی, ٹیکسیشن زیادہ لگانے پڑیں گے. اور کیونکہ بات ہو رہی ہے اسپینڈنگ کی تو سٹارٹ میں نے اس سے اس لیے لیا ہے کہ آج ہی کے دن ایک طرف تو موڈیز اینڈ فچ یہ پریڈکشنز کر رہی ہیں پاکستان کے لیے, دوسری طرف سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافے کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے. اور آرڈیننس یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی پارلیمنٹ سے اپرووڈ چیز نہیں آئی, آرڈیننس صدر بھیجتا ہے ہمیشہ اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے کسی بھی وجہ سے پاس نہیں ہو سکے گی. تو قائم مقام صدر پاکستان صادق سنجرانی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں سے متعلق آرڈیننس جاری کر دیا ہے جس کے بعد چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں واضح اضافہ ہوا ہے. تقریباً چیف جسٹس کی تنخواہ 12,29,179 روپے اور سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ 11,61,163 روپیز ہوگی. انڈیپینڈنٹ اردو نے کوٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو ایک گھر, ایک بلٹ پروف گاڑی, 1800 cc کار, 600 لیٹر پیٹرول, لامحدود یوٹیلیٹیز اور 8,000 روپیز TADA مراد کے طور پر حاصل ہیں. سپریم کورٹ کے جج کو گھر کے بجائے 68,000 ہاؤس الاؤنس دیا جائے گا, 2 1800 cc کارز دی جائیں گی, 600 لیٹر پیٹرول, لامحدود یوٹیلیٹیز یعنی یہ جو بلز ہیں گیس کے اور بجلی کے یہ ان کے لیے تقریباً یوں سمجھے فری ہیں, اور 8,000 TADA کی مراد دی گئی ہیں. وفاقی وزیر کو ایک 1800 cc کار اور 600 لیٹر پیٹرول کی مراد دی گئی ہیں. اور ساتھ ہی ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے ٹویٹر پہ جو ایک ٹیبل شیئر کیا ہے جس میں ہمارے ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ججز کی تنخواہیں کس ملک میں ہیں, تو یس یو آر رائٹ, پاکستان میں ججز کی تنخواہیں تقریباً ڈالرز میں $4,362 ہے, سب سے زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے, تیسرے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے. تو وائل ہم نے $25 بلین کا تو صرف قرض واپس کرنا ہے, $3 بلین ملنے پہ ہم جشن منا رہے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائمز آرڈیننس کے ذریعے جو سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس ہیں ان کی مراد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ویئر از دیٹ ہائی مورل گراؤنڈ جو ہم بڑے بڑے ٹکرز اور تقریروں کی شکل میں اور لمبی لمبی سماعتوں میں مورل لیکچرنگ سنتے ہیں ان لوگوں سے کہ ان کو لوگوں کا بہت خیال ہے, اور اٹس شیمفل ہاؤ ایوری ون از پارٹ آف دس کلیپٹوکریٹک سسٹم. چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو خود ہی انکار کر دیتے,
ریٹائر ہونے والے ہیں عزت سے جاتے، ویسے بھی بہت اچھے گھر کے ہیں، جتنے بھی ججز ہیں ان کو کوئی غربت کا سامنا نہیں ہے، کوئی مڈل کلاس کے لوگ بھی نہیں ہیں، اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں یہ سارے. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا لیول ہے جس پہ جا کے یہ لوگ کہیں گے کہ دس از انف while the country is suffering, while your prime minister is talking about climate emergency. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں کہ پاکستان میں بہت غربت ہے اور سیلاب نے صورتحال اور بھی خراب کر دی ہے، اور وہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ فخر محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ہر وقت مانگنا پڑتا ہے. تو اس کی یہ ریزنز ہیں، یہی وہ اسپینڈنگز ہیں جس کو کم کرنے کا IMF بار بار کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ غریبوں کے اوپر بلا وجہ آپ ٹیکس لگائیں، وہ کہتے ہیں آپ ساری ٹیکسیشن بیس براڈ کریں، امیروں کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں. لیکن امیروں کے اوپر ٹیکس لگنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں جو پبلک سروس میں لوگ ہیں، سپوزٹلی جو پبلک سروس کرتے ہیں، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کا یہ حال ہے، تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فوکس کہاں ہے اس گورنمنٹ کا؟ وائل ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے جانے میں، اگر اس نے جانا ہے اگست میں یہ گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے، اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کوئی ایسے پروگرامز لانچ کر دیتے جو کہ بہت ویلفیئر اورینٹڈ ہوتے، عام آدمی کا فائدہ ہوتا، اور ود ان دا سرکل جو ایک کھینچ دیا ہے ہمارے ارد گرد IMF نے کہ ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے، جو مراد دے سکتے تھے، بیکاز اتنے بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سیزنڈ اور ایکسپیرینسڈ پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ انہیں نہ معلوم ہو کہ لوگوں کو ریلیف کہاں سے دینا ہے، لیکن فوکس اس پہ نہیں ہے. فوکس کہاں ہے کہ نیب قوانین میں مزید امینڈمنٹ کر دی گئی ہے. قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب تمیمی آرڈیننس 2023 جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے اس پہ سائن جو کیے ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اس کو جاری کیا ہے. یہ جو نئی نیب امینڈمنٹس ہیں اس کے مطابق جو گرفتار ملزم ہے اس کو 14 دن کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پہ رکھا جا سکے گا. آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکیں گے. اس کے علاوہ یہ کتنے ہرڈ وے میں کی گئی، کتنی جلدی تھی یہ کرنے میں، کہ ایک تو صدر مملکت یہاں موجود نہیں ہے، تو ان کی ایبسنس میں صادق سنجرانی شاید زیادہ کمپلیسنٹ ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ. تو وفاقی کابینہ نے جب اس کی منظوری دی ہے تو ذرائع نے بتایا ہے کہ نیب ترامیم پر کابینہ کے اجلاس میں سب سے آخر میں کارروائی کی گئی اور تمام بیوروکریٹس کو کابینہ کے کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا. اس کے علاوہ پہلے کیا ہوتا تھا، ساری حکومتیں تقریباً جب حکومت میں ہوتی ہیں تو نیب کو یوز کرتی ہیں ایز اے ٹول اپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو کہتی ہیں یہ کالا قانون ہے. ہم نے ہر دور میں یہ دیکھا ہے کہ نیب کے ذریعے سے لوگوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں، لوگوں کے خلاف کرپشن کے کیسز دائر کیے گئے، ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا. کسی کو کوئی کہتا ہے ہمیں دوائیاں نہیں دی جاتی تھی، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ غیر انسانی سلوک تھا، ہمیں پنکھا تک پرووائڈ نہیں کیا جاتا تھا. تقریباً سب پولیٹیشینز نے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا ہے، کسی پارٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جب بھی جس کو موقع ملا ہے. وہ یہ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ اگلی باری ان کی بھی آنی ہے، اور وہ کتنی تیزی سے پاکستان میں یہ میکانزم تبدیل ہوتا ہے، منظر نامہ کتنی جلدی تبدیل ہوتا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں اس میں ٹائم نہیں لگتا. تو یہی حکومتیں ہیں، یہی حکومت ہے، PDM کی یہی جماعتیں ہیں جو کہتی تھیں کہ یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اٹس اے ٹول آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس کے ذریعے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے اور یہ کالا قانون ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ PDM گورنمنٹ اپریل 2022 میں جب اس نے حکومت سنبھالی تھی سب سے پہلے نیب کو ختم کر دیتی، کیونکہ ویسے بھی ملک میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، کرپشن کے سارے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ہینڈل کریں. نیب کو ایڈیشنلی اتنا بڑا جائنٹ بنا کے نہ صرف خزانے پہ بوجھ ڈالا گیا ہے، ریسورسز بلا وجہ استعمال کیے جا رہے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک کانسٹنٹ ٹگ آف وار ہے بٹوین دا ایلیٹس اینڈ پولیٹیشینز آف پاکستان، اور سفر پاکستان کرتا ہے. اب اس گورنمنٹ کو کیونکہ اندازہ ہے کہ صرف 30 ڈیز میں بھی رہ گئے ہیں ان کے جانے میں، تو جانے سے پہلے پرائیورٹی کیا ہے؟ پرائیورٹی یہ ہے کہ ہر وہ قدم اٹھا لیا جائے جس میں آنے والے وقت میں، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے سب کیسز میں، کسی نہ کسی کیس میں تو وہ یقیناً گرفتار ہوں گے، تو ان کو بھی میکسیمم ڈیز کے لیے کسٹڈی میں رکھا جا سکے. پہلے جب انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا
انہی پی ڈی ایم جماعتوں نے امینڈمنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 14 دن سے زیادہ آپ کسی کا ریمانڈ نہیں لے سکتے. اب انہوں نے خود ہی 14 دن کا ریمانڈ جو ہے اس کو ایکسٹینڈیبل کر دیا ہے ٹو 30 days, اور پھر اگر 30 days بھی کم لگیں تو وہ 90 days تک کیا جا سکتا ہے. یعنی ابھی 1 سال کے اندر 2 دفعہ تبدیلیاں ایک لاء میں کی گئی ہیں, ایک دفعہ خود فائدہ لینے کے لیے اور اب دوسری دفعہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. تو اگر پرائیورٹیز یہ ہیں تو پھر while the world is changing, میں بار بار یہ بات کرتی ہوں, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو کہ صرف ایک چائنا سینٹرک اور اس ریجن کی جماعت تھی, اس میں آہستہ آہستہ بیلاروس بھی آ رہا ہے, اس میں ایران بھی آ رہا ہے, اس میں قازقستان بھی آ رہا ہے, اس میں اور کنٹریز بھی شامل ہونے جا رہے ہیں, سعودی عربیہ کنیکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نیب میں ایسے قوانین لا رہے ہیں جس سے ہم اپنے اپوننٹس کو میکسیمم اندر رکھ سکیں, قید میں رکھ سکیں, یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کر سکیں. ہر اس قانون کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہم جس کے ذریعے سے وقتی طور پہ بھی کسی ایک جماعت کو فائدہ ہو سکے. تو قومیں اس طریقے سے تو آگے نہیں بڑھتی. بہرحال ہمارے جو رویے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وی آر ناٹ گیٹنگ اینی ویئر, اور آنے والے وقت میں وائل وی آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن انٹرنیشنل کریڈیٹرز, تو ہمارا جو اپنے ساتھ رویہ ہے, اپنی اکانومی کے ساتھ رویہ ہے, سوشلی جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, گلگت بلتستان میں ایونچولی وہاں کے جو وزیر اعلیٰ تھے, ان کی ڈگری جو ہے اس کو جعلی قرار دے کے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے. خالد خورشید کی جو ڈگری ہے وہ لنڈن کی تھی, اور انہیں گلگت بلتستان بار کونسل نے وکالت کا لائسنس جاری کیا تھا, لیکن لنڈن کی یونیورسٹی کی جانب سے یونیورسٹی ڈگری کی تصدیق نہیں ہو سکی. دا کویسچن از کہ یہ بہت عرصے سے پرابلم چل رہی تھی. پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے بھی یہ گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ پاکستان میں یہ فارمولا ہے, مرکز میں جس کی حکومت ہوگی, آزاد کشمیر میں اور جی بی میں آٹومیٹکلی اسی کی حکومت ہوگی. تو اب اس ریپلیسمنٹ میں گو کہ ابھی نمبرز پی ٹی آئی کے ہی پورے ہیں جی بی میں, لیکن جو بھی ایک کینڈیڈیٹ آئے گا جو وزیر اعلیٰ ہوگا, وہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہوگا جو اپنے آپ کو میکسیمم دور کرے گا فرام عمران خان. پی ٹی آئی کا ہی رہے گا, لیکن زیادہ اپنے آپ کو لائلسٹ گروپ کا حصہ نہیں رکھے گا. تو یہ ایک اینٹائی گروپ, ایک فارورڈ بلاک اینٹائی عمران خان پی ٹی آئی کے اندر وجود میں آ رہا ہے, ہر جگہ حکومت بنانے کے لیے بھی اور آنے والے الیکشنز کے لیے بھی, وچ از اے ورنگ تھنگ فار عمران خان. عمران خان کو اس موقع پہ پرویز خٹک کا جب بیان آیا تب بھی, اس سے پہلے اسد عمر کا جب ایک انٹرویو آیا تب بھی, تو پی ٹی آئی آفیشل نے بہت سخت شو کاز نوٹسز ان لوگوں کو جاری کیے. ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے, کیونکہ یہ وقت ایگریسو پوسچرنگ کا نہیں ہے, یہ شو کاز نوٹسز بھیجنے کا نہیں ہے. ایوری بڈی نوز کہ ہو کیا رہا ہے, یہ وقت ہے بیٹھ کے بات کرنے کا. تو دا سونر عمران خان ریئلائزز کہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہر راستہ بند ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے, بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی اپوننٹ ایک حد تک ہی میز سے, ٹیبل سے, نیگوسیشن ٹیبل سے بھاگ سکتا ہے. ایونچولی سب کچھ ٹیبل پہ ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ کچھ اسٹریٹجی چینج ہوتی پی ٹی آئی کی بھی نظر آئے, ادروائز ایک بہت بڑی جماعت ارریلیونٹ ہو جائے گی, اور یہ نقصان کس کا ہوگا؟ یہ لوگوں کا نقصان ہوگا, ان لوگوں کا نقصان ہوگا جو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. اور پی ڈی ایم جماعتیں, ان کو سیکھنا ہوگا کہ یہ جو وکٹمائزیشن کی سیاست یہ 90s سے چلا رہے ہیں, اگر آج بھی اسی پہ قائم ہیں تو یہ اس کی گرفت میں خود بھی آئیں گے. That's all for today. I'll see you tomorrow.